السلام علیکم دوستوں ہو سکتا ہے کہ بہت سے نوجوانوں نے بلے شاہ نامی پنجابی شاعر اور صوفی بزرگ کے بارے میں نہ پڑھا ہو، لیکن آپ لوگوں نے بابا بلے شاہ کا نام اکثر بالی ووڈ کے گانوں اور قوالیوں میں ضرور سنا ہوگا۔ بابا بلے شاہ کو نہ صرف پنجابی زبان کا سب سے بڑا شاعر تسلیم کیا جاتا ہے، بلکہ ان کا شمار دنیا کے بڑے بڑے انقلابی شعراء میں بھی کیا جاتا ہے۔ بابا بلے شاہ کا حقیقی نام سید عبداللہ شاہ تھا، لیکن عرف عام میں وہ بلے شاہ کے نام سے ہی جانے اور پہچانے جاتے ہیں۔ آج بابا بلے شاہ کو ایک روحانی ہستی کا درجہ حاصل ہے۔ ہر سال بابا بلے شاہ کے عرس کے موقع پر ہزاروں عقیدت مند ان کے مزار پر حاضری دیتے ہیں اور انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے بابا بلے شاہ کی عقیدت ہمیشہ سے ہی کچھ ایسی نہ تھی، بلکہ جس دور میں بابا بلے شاہ نے آنکھ کھولی، اس دور میں پنجاب کا معاشرہ اخلاق کی انتہائی پستیوں کو چھو رہا تھا۔ حکمران کے بھیس میں لٹیرے اقتدار کی کرسی پر براجمان تھے، جبکہ اس دور کا مذہبی طبقہ حکمرانوں کے ساتھ مل کر ڈاکوؤں کا روپ دھار چکا تھا۔ یہ تمام ظلم اور لوٹ کسوٹ اور منافقت کے پردوں میں روپوش برہنہ سماج بلے شاہ کے لیے قابل قبول نہ تھا۔ بلے شاہ چاہتے تھے کہ صدیوں سے نسل در نسل سوئی ہوئی عوام جاگ جائے اور اپنے وجود کو تسلیم کرنے کی کوشش کرے۔ آپ کے والد سید سخی شاہ گیلانی اپنے علاقے کی مسجد کے پیش امام تھے۔ ایک امام مسجد کے گھر میں پیدا ہونے کے باوجود بابا بلے شاہ اپنے عہد کے باغی تھے، مگر وہ غلط نظریات، فضول رسم و رواج اور علم کے جھوٹے دعوے داروں سے باغی تھے۔ بابا بلے شاہ اپنے عہد کے مذہبی طبقے اور ان پارساؤں کا مذاق اڑایا کرتے تھے جنہوں نے منافقت کا لبادہ اوڑھ رکھا تھا، جبکہ اس دور کے حکمرانوں اور مذہبی طبقے کی جانب سے بابا بلے شاہ پر بھی کئی سنگین الزامات لگائے گئے۔ جیسا کہ بابا بلے شاہ کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ وہ رقص اور موسیقی کے بہت زیادہ دلدادہ تھے، اور اپنے اسی عشق کی خاطر بابا بلے شاہ نے قصور کی ایک طوائف سے رقص سیکھا اور پھر رقص کی یہ تربیت گوالیار شہر کی ایک طوائف سے بھی حاصل کی۔ کہا جاتا ہے کہ قصور کی ایک امیر بیوہ بھی بابا بلے شاہ پر عاشق تھی۔ ایک الزام یہ بھی ہے کہ بابا بلے شاہ کی رقص میں دلچسپی کے سبب خواجہ سراؤں یعنی ہیجڑوں کے ساتھ خوب بنتی تھی، اور وہ سرے بازار ہیجڑوں کے ساتھ مل کر رقص کیا کرتے۔ بابا بلے شاہ کا اپنے مرشد کے انتظار میں عورتوں کا لباس پہن کر عالم سکر میں رقص کرنے کا واقعہ بھی کافی مشہور ہے۔ اس کے علاوہ بابا بلے شاہ کا گدھے پر بیٹھ کر گاؤں بھر میں پھرنا بھی ان پر لگائے گئے الزامات میں سے ایک تھا۔ وہ امام مسجد کی واحد نرینہ اولاد تھے اور لوگوں کو ان سے اس قسم کے رویے کی کوئی توقع نہ تھی۔ ان تمام الزامات میں کتنی سچائی اور کتنا جھوٹ ہے، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ البتہ بابا بلے شاہ نے قصور کے جس نواب کے خلاف علم بغاوت بلند کیا تھا، وہ ایک انتہائی بدعمال اور ظالم انسان تھا، اور اسی کی وجہ سے شہر بھر میں بدعملی اور ناانصافی کا دور دورہ تھا۔ بابا بلے شاہ کو اپنے باپ کی گدی سنبھالنے میں کوئی مشکل نہ تھی، مگر بابا بلے شاہ کسی اور راہ کے مسافر تھے۔ بلے شاہ کے بارے میں جو واقعات ہم تک پہنچے ہیں، ان کے مطابق ان میں انسانی برابری، لوگوں کی مدد اور طبیعت میں درویشی کے رجحانات نمایاں تھے، اور یہی بات اس دور کے حاکم اور اس کے چیلوں کے دلوں میں کانٹا بن کر چبھ رہی تھی۔ ان لوگوں نے بابا بلے شاہ کو ان کی زندگی میں تختہ مشق بنائے رکھا، بلکہ جب بابا بلے شاہ کا انتقال ہوا تو اس وقت کے مولویوں نے آپ کو نہ صرف کافر قرار دیا، بلکہ آپ کا نماز جنازہ پڑھنے والے پر بھی یہ فتویٰ باندھا گیا کہ اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کا نکاح ختم ہو جائے گا، اور اگر کنوارا ہے تو پھر علاقے کا کوئی مسلمان اسے اپنی بیٹی نہ دے گا۔ یوں پنجاب کے ایک معروف صوفی بزرگ اور بہت بڑے شاعر کا نماز جنازہ پڑھانا تو دور، لوگ اس میں شرکت سے بھی گریزاں تھے۔ چنانچہ بابا بلے شاہ کی نماز جنازہ آپ کے ایک واقف خواجہ سرا نے ادا کی، اور شہر بھر کے بھنگیوں اور خواجہ سراؤں نے آپ کی آخری رسومات ادا کی۔ نماز جنازہ کے بعد آپ کی تدفین کا مسئلہ درپیش آیا، کیونکہ شہر کی مقامی آبادی میں بلے شاہ کی تدفین کے لیے کہیں جگہ نہ دی گئی، اس لیے بحالت مجبور انہیں قصور شہر سے کچھ دور ایک ویرانے میں دفنایا گیا۔ بعد ازاں بابا بلے شاہ کی گمنام قبر کے گرد شہر پھیلتا گیا، اور آج بابا بلے شاہ کا اصل شہر قصور کہلاتا ہے۔ اس دور کے چودھری اور مذہبی طبقے کا آج تاریخ میں کوئی نام و نشان تک نہیں۔
البتہ سینکڑوں سال گزر جانے کے باوجود بابا بلے شاہ کی نہ صرف شاعری سنی اور سنائی جاتی ہے بلکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی شہرت میں مزید اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آج بابا بلے شاہ ایک فرد سے اوپر اٹھ کر ایک تحریک اور نظریے کا درجہ حاصل کر چکے ہیں۔ بابا بلے شاہ کی شاعری ایک ایسی عالمگیر آواز ہے جس کی گونج کسی پابندی اور رکاوٹ کے تابع نہیں، جو ہر آنے والے دور میں اپنے حقوق کی خاطر لڑنے والوں کی ترجمان بنی رہے گی۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔